أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اور اگر تجھ کو جھٹلائے تو کہہ میرے لیے میرا کام اور تمہارے لیے تمہارا کام، تم پر ذمہ نہیں میرے کام کا اور مجھ پر ذمہ نہیں جو تم کرتے ہو. اور بعضیں ان میں کان رکھتے ہیں تیری طرف، کیا تو سنائیں گا بہروں کو اگرچہ ان کو سمجھ نہ ہو. اور بعضیں ان میں نگاہ کرتے ہیں تیری طرف، کیا تو راہ دکھائیں گا اندھوں کو اگرچہ وہ سوجھ نہ رکھتے ہو. اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنے اوپر اب ظلم کرتے ہیں. جس دن ان کو جمع کرے گا گویا وہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی دن، ایک دوسرے کو پہچانیں گے. بے شک خسارے میں پڑے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملنے کو اور نہ آئے وہ راہ پر. اور اگر ہم دکھائیں گے تجھ کو کوئی چیز ان وعدوں میں سے جو کیے ہیں ہم نے ان سے، یا وفا دے تجھ کو، سو ہماری طرف ہے ان کو لوٹنا، پھر اللہ شاہد ہے ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں. اور ہر فرقے کا ایک رسول ہے، پھر جب پہنچا ان کے پاس رسول ان کا فیصلہ ہوا ان میں انصاف سے اور ان پر ظلم نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کم ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. تو کہے میں مالک نہیں اپنے واسطے برے کا نہ بھلے کا مگر جو چاہے اللہ. ہر فرقے کا ایک وعدہ ہے، جب پہنچے گا ان کا وعدہ
پھر نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کے سامنے پورے دلائل اسلام کے پیش کیے، پورے دلائل اللہ ایک ہونے کے پیش کیے، پورے دلائل کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے۔ لیکن اتنے سارے دلائل پیش کرنے کے بعد اگر لوگ نہ مانیں تو بس آخر بات یہ کہہ دیجئے، اچھا صاحب میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا اور جو تم کرتے ہو تم کو ملے گا۔ بھائی حق بات اور سچ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اگر اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو آخر میں یہی بات کہی جا سکتی ہے، بھائی جو کچھ میں کرتا ہوں مجھے ملے گا، جو تم کرتے ہو تم کو ملے گا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ تم میرے عمل کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں، جس طریقے پر چاہو رہو آپ معلوم ہو جائیں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ آپ ان کی ایمان لانے کی توقع چھوڑ دیجئے۔ مکہ میں کچھ ایسے مشرکین تھے، اللہ تعالیٰ بتا چکے تھے ان کے تقدیر میں ایمان نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ ان کو ایمان مل جائے، لیکن سرے سے ان کے تقدیر میں ایمان نہیں تھا، کیونکہ ان میں بعض ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف کان لگا کر بیٹھتے ہیں، لیکن دل میں ارادہ ایمان اور حق طلبی کا نہیں ہے۔ کان لگاتے ہیں یعنی آپ کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، آپ کی تلاوت کو بھی سنتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ارادہ ایمان لانے کا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کان ہو کر بھی بہرے ہیں، کان ہو کر بھی۔ بھائی اللہ قرآن میں کہہ رہے افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وہ کان ہو کر بھی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب وہ کان ہو کر بھی بہرے ہیں، ہونا نہیں ہونا کان کا برابر ہے۔ اور بعض لوگ میرے محبوب ایسے بھی ہیں جو تمہارے طرف نگاہ کر کے بیٹھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، بات سمجھ گئے، لیکن ان کے دل کے اندر بھی ایمان لانے کا کوئی شوق نہیں ہے، تو آنکھ ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ اندھے ہیں۔ کیا ہے بولو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور بازیں نگاہ کر کے آپ کی طرف بیٹھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا تو راہ دکھائیں گا اندھوں کو؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے کیا تو راہ دکھائیں گا اندھوں کو اگر وہ سوجھ نہ رکھتے ہو۔ بھائی اللہ تعالیٰ ایمان ان بندوں کو دیتے ہیں جن میں کچھ شوق بھی ہو ایمان لانے کا، اور اللہ تعالیٰ اسی قوم کے حالات کو بدلتا ہے جو خود قوم بدلنا جانتی ہو۔ بھائی ایک بندہ ہے، چلو خیر مسلمان ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا ہے تو اللہ بھی اس کو نہیں بدلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، پہلے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں، میں فجر کے ساتھ تہجد پڑھوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟
میں فرض پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، ساتھ میں نفل بھی پڑھوں، شوق میرے دل کے اندر ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کرم فرماتے ہیں۔ اب ان کے دل میں ایمان لانے کی طلب ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ ہونے کے باوجود وہ آنکھ ہے نہیں ہے وہ برابر ہے، بس سمجھ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھو، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں۔ اللہ کی سنت اور اللہ کا اصول شروع سے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر بھی ظلم نہیں کرتے، لیکن بندے خود اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، بس سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندے کے بارے میں خیر رکھتے ہیں، بس سمجھ گئے، ہر بندے کا پلٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ مسلمان ہے، گناہ کیا ہے تو اس کے توبہ کا انتظار کرتے ہیں، غیر مسلم ہے اس کو ایمان لانے کا اس کا انتظار کرتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا کو ہدایت دے دے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن چاہت تو ہونا، بولو کیا ہونا؟ چاہت، کچھ نہ کچھ چاہت اللہ چاہتے ہیں۔ جب چاہت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ایمان دے کر ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چاہت ہوتی ہے مسلمان گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے توبہ قبول کر کے ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، مہربان ہوں، اور اپنے بندوں کی مغفرت کرنا مجھے پسند ہے، بات سمجھ گئے نا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب کو ایک دن جمع کریں گے حشر کے میدان کے اندر، ہم سب کو، ہم سے پہلے ہم سے بعد ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے حشر کے میدان کے اندر۔ وہ حشر کا میدان ایسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی بہت جلدی گزار کے آ گئے ہیں، دنیا کی زندگی بہت جلدی گزار کے آ گئے ہیں، سارے دن کی ایک آدھا گھڑی رہے ہوں گے۔ کیا بھائی آخرت کا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم نے مختلف باتیں بتلائی ہیں، کئی تذکرہ 1000 سال کا بھی ہے، بات سمجھ گئے۔ تو اتنا بڑا دین دیکھ کر انسان یہ سوچیں گا کہ میں دنیا کے اندر ایک آدھی گھڑی رہ کر آیا ہوں، بات سمجھ گئے، یعنی میں دنیا سے بہت جلدی آ گیا ہوں۔ گھڑی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ 20 منٹ کو ایک گھڑی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 20 منٹ کو ایک گھڑی کہتے ہیں، یعنی انسان کی دنیا کی 60 سالہ زندگی بڑی مختصر ہوں گی آخرت کی زندگی کے سامنے، بہت مختصر، نہیں کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، وہ دین مدید بھی ہوگا شدید بھی ہوگا، اہل ایمان کے لیے وہ دین خوش آمدید کا دین ہوگا، اور اہل کافر کے لیے وہ دین بڑا شدید اور سخت ہوگا۔ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے، بات سمجھ گئے۔ اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتوں سے نوازیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں کہا نزلا من غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا میزبان ہوں گا اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، بات سمجھ گئے۔ تو آخرت کا دین اہل ایمان کے لیے خوش آمدید اور اہل کافر کے لیے شدید ہوگا۔
اس لیے دنیا برزخ کی مدت اور تکلیف سب بھول کر ایسا سمجھیں گے وہ زمانہ بہت جلد گزر گیا۔ اور دیکھو آخرت کے اندر قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، تعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یتعارفون بینہم، سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، گھر والے، محلے والے، آس پاس پڑوس، شہر والے، جہاں جہاں آپ کے تعلقات تھے، جن جن سے سب آپ کو پہچانیں گے، اور آپ بھی سب کو پہچانیں گے۔ جن غیر مسلموں سے آپ ملے ہیں آپ ان کو بھی پہچانیں گے، وہ بھی آپ کو پہچانیں گے، لیکن کوئی کسی کی مدد بولو نہیں کرے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ارے بھائی قرآن تو کہتا ہے کہ باپ بیٹے کی مدد نہیں کرے گا، قرآن کریم تو کہتا ہے کہ شوہر بیوی کی مدد نہیں کرے گا، قرآن کریم تو کہتا ہے بیٹی ماں کی مدد نہیں کریں گی۔ وہ دن تو ایسا سخت دن ہوگا، یتعارفون بینہم، سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور باتیں بھی کریں گے، یار دنیا کی زندگی بہت جلد گزر گئی، اب یہاں پر کیا ہونے والا ہے؟ پورے حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے سے لوگ کہیں گے بھائی ایک نیکی مجھے دے دو، ایک نیکی، بیٹا باپ سے کہیں گا ابا حضور ایک نیکی دے دیجیے گا، کہ نہیں یہ تو بیٹا آخرت ہے، میں بیمار ہوتا تھا آپ تو بڑے پریشان ہوتے تھے، ایک نیکی کا بیٹا آخرت ہے، یا نہیں ملنے والے۔ یہ تعارفون بینہم، سب پہچانیں گے ایک دوسرے کو۔ یہ وہ دن ہوگا اہل مشرک، اہل کافر اور وہ لوگ جو بغیر توبہ کے مر گئے ان کے لیے صدمے کا دن ہوگا۔ بولو کیسا ہوگا؟ ہاں افسوس کا دن، کیا ہوگا بولو؟ یہ وہ دن ہوگا، اللہ قرآن کریم میں کہتے یوم تبلی السرائر، کہ ہم اس دین کے اندر تمہارے بھید کو اور راز کو کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو جو لوگ دنیا میں کہا کرتے تھے انبیاء علیہم السلام سے کہ لاؤ عذاب کو، کھائے کو لاؤ، عذاب کو لاؤ، بہت لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے کہا عذاب کو لاؤ، مکہ کے لوگوں نے حضرت نبی پاک علیہ السلام سے کہا عذاب کو لاؤ، مسلمانوں سے کہا کہ بھئی جس رب کو تم مانتے ہو اس رب سے کہو عذاب نازل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ شاہد ہیں ان کی باتوں پر کہ دنیا کے اندر ان پر عذاب آیا ہو یا نہ آیا ہو، بھائی اللہ شاہد ہے ان کی باتوں پر، دنیا میں عذاب آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن یہاں تو عذاب ٹلنے والا، بولو عذاب ٹلنے والا نہیں، یہاں تو عذاب ضرور آ کر رہے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر قوم کے اندر نبی کو بھیجا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر نبی اور پیغمبر آئے ہیں، اور نبی اور پیغمبر نے آ کر اتمام حجت کو پورا کر دیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کیا ہے، ہر نبی اور پیغمبر نے اپنی امت کو بتلایا ہے دین کیا ہے اور رات کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹائی کیا ہے، عبادت کس کی کرنا چاہیے کس کی نہیں کرنا چاہیے، ہر نبی اور پیغمبر کا مشن اپنی امت کے سامنے یہی ہوا کرتا تھا، وہ اللہ کے بندو اللہ کو ایک مانو، ہم کو نبی اور پیغمبر مانو۔ اللہ تعالیٰ دیکھو پکڑتے کب ہیں، جب نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کو اپنی قوم سے کہہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد قومیں نہیں مانتی ہیں، تب جا کر اللہ قوموں کو پکڑتے ہیں، ایک دم کبھی بھی
نہیں پکڑتے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم نہیں پکڑا، 400 سال تک سنورنے کا سنبھلنے کا اس کو موقع دیا، نہیں سنبھلا نہیں سنورا، تب جا کر اللہ نے پکڑا ہے۔ قوم نوح کو ایک دم نہیں پکڑا ہے، 950 سال تک اللہ رب العالمین نے ان کا انتظار کیا ہے۔ یہ پلٹیں گے ایمان کی طرف، یہ مجھے ایک مانیں گے اور نوح کو نبی اور رسول مانیں گے، لیکن اس قوم نے نبی نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول نہیں مانا، اللہ رب العالمین کو ایک نہیں مانا۔ 950 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پکڑنے کے فیصلے کیا ہے۔ اللہ کی صفت ایک دم کبھی بھی اللہ کسی قوم کو پکڑتے نہیں ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ جب قومیں حدود سے آگے بڑھ جاتی ہیں تب جا کر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، اور پھر قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر ہم نے دنیا کے اندر پکڑا نہ پکڑا لیکن یہاں تو ضرور بولو ہاں پکڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں، ہم تو بہت کمزور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر اور کرم کے معاملے فرمائیں۔ بات سمجھ گئے؟ ہم نے آج دعا میں وہی جملہ کہا تھا، یا اللہ آپ ہی طاقتور ہے، ہم تو کمزور ہیں، انت القوی ونحن الضعفاء، اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، صرف آپ طاقتور ہیں۔ انت الغنی ونحن الفقراء، آپ ہی کی ذات مالدار ہے، ہم سب غریب اور فقیر ہیں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ آج یہی دعا کیا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہماری موت دے اسلام کی حالت میں اور نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ ہم تو یہی کہیں گے آج بھی ہم کمزور ہیں، کل بھی کمزور ہیں، صرف اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین ہم کو اللہ رب العالمین سے یہ گمان ہونا چاہیے کہ پیارے اللہ دنیا کے اندر آپ نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ میں خیر کے معاملے فرمائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہر اہل ایمان کو گمان ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ بولو اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، وہ تو کسی میں ظلم کرتے ہی نہیں، بہت بندوں کو موقع دیتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے کتنے فرعون اور نمرود موجود ہے دنیا کے اندر، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے غیر مسلم جنہوں نے مسلمان بستیاں اجاڑ دی اور اجاڑ رہے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو موقع دے رہے، شاید سمجھ جائے سنور جائے، لیکن جب پکڑیں گے تو پھر ان کو دنیا کی عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ بات سمجھ گئے نا؟ یہ ڈھیل ہے ان کی، کیا ہے بولو؟ ہاں، تو اللہ کے ڈھیل کو کیا سمجھ رہے؟ مذاق سمجھ رہے، لیکن یہی لوگ دیکھو پکڑے جائیں گے، ایسے پکڑے جائیں گے کیونکہ موت پر دنیا کیا غم تو نہیں، ان کی موت پر دنیا پر سناٹا چھا جائے گا کہ اللہ نے کیسے پکڑا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو جب پکڑا تھا، ایسی قوم تھی ڈیل و ڈول میں طاقتور وزنی قوم، ایسی طاقتور قوم تھی کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 300 سال میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا۔ 300 سال میں تو عمریں کتنی ہوں گی؟ لیکن جب اللہ نے پکڑا، اللہ اکبر، قرآن کریم کہتا ہے ان کی لاشیں ایسی زمین پر پڑی ہوئی تھی جیسے ہوا چلنے سے کھجور کے درخت ٹوٹ کر زمین پر بکھیر جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا دنیا اور آخرت کے اندر، جو نہیں مانے گا دنیا اور آخرت کے اندر وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔